غزہ جنگ کا خاتمہ، اسرائیلی فوج کا انخلا، امداد کی فراہمی اور قیدیوں کے تبادلے کی شقوں کے ساتھ حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ امن معاہدہ طے پا گیا۔ 2000 یرغمالیوں کے بدلے 20 فلسطینیوں کی رہائی ہوگی۔ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ مشرق وسطی میں تاریخی امن معاہدہ طے پانے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا پیر یا منگل تک تمام اسرائیلی قیدیوں کی رہائی یقینی بنا دیں گے۔ میں خود مصر جا رہا ہوں جہاں جنگ بندی معاہدے پر باضابطہ دستخط ہوں گے۔ بس بہت ہو گیا، دہشت گردی کا سر کچلنا ہوگا، ملک میں آگ اور پانی کا کھیل زیادہ نہیں چل سکتا، وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ٹھوس فیصلے کرے دوست نما دشمن، دہشت گردوں کو تحفظ دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا خوارج ہمسایہ ملک سے آ کر یہاں پر فتنہ پھیلاتے ہیں، ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان مہمانوں کو واپس بھجوانے کا اشارہ دے دیا، کہا افغان مہمان نوازی کی قیمت اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ سیاسی درجہ حرارت میں ٹھہراؤ آ گیا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں لفظی گولہ باری تھم گئی، کشیدگی کو آہستہ آہستہ کم کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت نے حکومتی وفد کے سامنے پی پی کے تحفظات رکھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی بیان بازی روکنے کا مطالبہ کیا۔ حکومتی وفد کی پی پی تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہانی، کہا پی پی انتہائی اہم اتحادی ہے، حکومت پی پی کی تجاویز کو سنجیدگی سے لیتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو ٹیلی فون، سیاسی صورتحال، سیلاب اور خارجہ پالیسی پر بات چیت کی۔ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم مہمان نوازی کے لیے تیار، جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ سے قبل دونوں ٹیموں کا ٹریننگ سیشن، کھلاڑیوں کی 3 گھنٹے تک جم کر پریکٹس، وارم اپ سیشن کے بعد پلیئرز نے بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور مشقیں کی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں کا پریکٹس سیشن دیکھا۔ محسن نقوی کی پاکستانی کھلاڑیوں، جنوبی افریقہ کے ہیڈ کوچ اور ٹیم مینیجر سے ملاقات۔ اور ذہنی صحت کا عالمی دن آج منایا جائے گا۔ دنیا میں 45 کروڑ اور پاکستان میں 8 کروڑ سے زائد افراد کسی نہ کسی دماغی عارضے میں مبتلا ہیں۔ ذہنی عارضے کا شکار افراد کیسے مرض سے چھٹکارا پائیں، پروگرام میں مینٹل ورک آؤٹ پر ہوگی بات۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ جی آیا نور، وشت کے دنیا بول ہے کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم۔ سادیہ، آج کے شو کا آغاز میں ساحر لدھیانی صاحب کے چند اشعار سے کرنا چاہوں گا، آپ کی اجازت سے۔ ارشاد۔ اچھا تو اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ سادیہ، اسی کے ساتھ کیا وہ تاریخی لمحہ آ گیا ہے کہ جب ہم کہہ سکیں کہ اب اہل غزہ سکون کا سانس لے سکیں گے؟ رات گئے عالمی منظرنامے سے بڑی خبر یہ آئی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے دفتر کے مطابق کابینہ نے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ بالکل فیصل، اور نیتن یاہو نے اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے داماد جیرڈ کشنر اور امریکی ایلچی اسٹیو ورقاف کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اینڈ ایٹ دس پوائنٹ انہوں نے اس موقع پر اسرائیلی کابینہ اجلاس میں شرکت بھی کی، اور obviously he was thankful about whatever happened at that point in time۔ اچھا، کیونکہ دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں اب یرغمالیوں پر، تو اس حوالے سے اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پیر یا منگل کو متوقع ہے، اور معاہدے کے پہلے مرحلے کے تحت اسرائیل سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا، اپنی فوج غزہ کے کچھ حصوں سے واپس بلائے گا اور روزانہ سینکڑوں امدادی ٹرکس کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ فیصل، یہ کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا یہ ایک نئی پیش رفت ضرور ہوئی ہے، لیکن question is that comes to my mind کہ یہ جنگ بندی جو ہے یہ پائیدار امن لے کر آ سکتی ہے نہیں، that I have been questioning over the time، کیونکہ اسرائیلی فوج پیچھے تو ہٹائی جائے گی، لیکن ساتھ ہی ایک جوائنٹ ٹاسک فورس بھی بنانے کا اعلان کیا گیا ہے جو غزہ میں رہے گی، اور اس ٹاسک فورس میں مصر ہے، قطر ہے، امریکہ اور اسرائیل کی جوائنٹ فورسز ہیں۔ تو will that be possible کہ یہ جوائنٹ فورس جو ہے اسرائیل کو روک سکے جس میں خود اسرائیل ہو؟ چلیے، تو اسی سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور فیض رحمان صاحب۔ فیض صاحب، ویری گڈ مارننگ سر، السلام علیکم۔ ویل، جہاں پر آپ ہیں وہاں تو گڈ نائٹ ہونے والی ہے، اور اس کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ، یو آر جوائننگ اس۔ سو فیض صاحب، مائی فرسٹ کوسچن ٹو یو، دیر پا امن ہے یہ یا پھر جسٹ فار دا ٹائم بینگ ایک مصالحت ہے؟ فیصل، بہت بہت شکریہ، اٹس گریٹ ٹو بی آن یور ویری پاپولر شو۔ دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے اور ہم سب کے ذہن میں یہ ہے، لیکن یہ مرحلے اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں۔
یہ جنگ ظاہر ہے کہ اسرائیل کی اس وقت طویل ترین جنگ تھی، 2 سال تک جاری رہی، لیکن اس سے پہلے بھی 2019 میں تقریباً 50 دن یہ حملے ہوتے رہے غزہ پہ، اور اس سے پہلے بھی ظاہر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسی جنگیں غزہ اور فلسطین اور دونوں طرف ایون ویسٹ بینک پہ بھی حملے ہوئے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت جو خوش آئند بات ہے وہ یہ کہ جتنے بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں شامل، اور اب دوسری جو ایک اچھی بات ہے وہ ایون ایران نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایران پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حزب اللہ اور حماس یہ دونوں ان کی پراکسیز سمجھی جاتی تھیں، کم از کم مغربی دنیا کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو اس کے بعد ایران، پھر فرانس، پھر پاکستان، اور پھر تمام جو دنیا کے جتنے بھی اہم ممالک ہیں، سب نے اس معاہدے کی نہ صرف توثیق کی ہے اور اس کو ویلکم کیا ہے۔ اور خود حماس کا بھی اپنا یہ ایک بہت بڑا فریق ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک اس کے ساتھ ایک ثالثی ضرور مصری حکومت نے کی، لیکن وہ اس مذاکرات کے عمل میں شامل تھے اور انہوں نے بھی اس کی توثیق کر دی ہے۔ اب یہ پائیدار ہوگا نہیں ہوگا، دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ فی الحال تو اس کے امکانات بہت اچھے ہیں، اس کے پائیدار ہونے کے، آگے بڑھنے کے، لیکن ابھی بھی حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف ایسے عوامل موجود ہیں انتہا پسند جو ہر ایک کے قابو میں نہیں ہے۔ خود نیتن یاہو کی کیبنٹ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ انتہائی شدت پسند اور بلکہ دہشت گردی کی حد تک وہ اس میں شامل ہیں۔ خود نیتن یاہو کا اپنا جو کردار ہے بہت ہی نفرت انگیز رہا ہے اس پورے معاملے میں، اور انہوں نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ اس غزہ کو پورا ملیہ میٹ کرنا چاہتے تھے وہ، اور ان کے جو اپنے وزراء ہیں بہت، وہ ابھی اس معاہدے سے صرف 2 روز پہلے وہ مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ میں گئے اور وہاں انہوں نے دوبارہ یہ مطالبہ کیا کہ جنگ بند نہ کی جائے اور اس کو مزید جو ہے بالکل ختم کر دیا جائے غزہ کو۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے ایلیمنٹس رہیں گے، اور جیسے ہی یہ جو ان معاملات پہ ہو سکتا ہے کہ کچھ گرفت کمزور ہو، اور ٹرمپ ظاہر ہے اب 3 سال تک صدر ہیں یہاں پر، اگر امریکہ میں کوئی دوسرا کوئی صدر آتا ہے ایون ریپبلکن یا ڈیموکریٹ، تو اس کی اپنی کیا پریفرنسز اور کیا ترجیحات ہوتی ہیں، تو اس کے بعد معاملات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیے سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ غزہ پہ جو بمباری جاری تھی، جو دن رات جو بچے، جو دہشت زدہ خواتین، بزرگ، معصوم بچے جس طرح سے شہید کیے جا رہے تھے، اور جس طرح سے بے سر و سامانی کا اس وقت بھی عالم ہے، تو کم از کم اس پر کچھ جو ہے مرہم، وہ ایک بمباری روکی گئی ہے اور اس پر مرہم رکھنے کا ایک عمل شروع ہو چکا ہے۔ ہم کو ابھی بہت زیادہ توجہ جو ایک ڈسٹنٹ فیوچر ہے، میں سمجھتا ہوں جو مستقبل قریب میں آپ کو اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے کہ کوئی معاملات گڑبڑ ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ دیکھیے میں اور آپ، ہم غیب کا علم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ چند برسوں میں اس پہ کیا ہوگا، لیکن ابھی معاملات بہت اچھے ہیں۔ کم از کم یہ جو ایک وحشت ناک جو جینوسائیڈ جاری تھی، پوری دنیا نے اس کو مل کر اس کو روکا ہے، اور تمام جو بڑی طاقتیں اس کے پیچھے ہیں، تو امید یہی ہے کہ یہ ایک پائیدار امن کی شکل ہوگی۔ فیض صاحب، کل ہم نے دیکھا کہ کوئی یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت بڑی اسٹرائک، لیکن ہم نے چھوٹی اسٹرائکس، کچھ کہا گیا کہ جی یہاں پر حماس تھی اس لیے کر دیا، سو وی اسٹل سو چھوٹی اسٹرائکس ہوتی ہیں، کل بھی ہوئی ہیں، دس ہیز بن گوئنگ آن۔ ایک دماغ میں میرے بات یہ آ رہی تھی، پہلے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اسرائیل یہ پریشر پٹ کرنا چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ڈائلاگ مکمل کیے جائیں اور حماس پہ یہ پریشر رہے، اینڈ دیٹ از وائی دے آر ڈوئنگ اٹ۔ بٹ کل جو چھوٹی موٹی اسٹرائکس ہیں، مجھے وہ سمجھ میں نہیں آیا، واٹ کوڈ بی دا ریزن، واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ آؤٹ آف آل دس؟ جی دیکھیے سعدیہ، اس میں جو ابھی چونکہ معاہدے کا اطلاق نہیں شروع ہوا، ابھی بھی جو ہے میرا خیال ہے کچھ موڈیلٹیز جو ہیں وہ طے پا رہی ہیں۔ پھر صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ پیر اور منگل سے جو ہے ان کی ہاسٹیجز کی واپسی شروع ہوگی، اور خود ٹرمپ بھی وہاں جا رہے ہیں مصر، غالباً جا کے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں گے سائننگ سیریمنی میں۔ تو یہ آپ کو چیزیں نظر آئیں گے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ اسپوائلرز یقیناً، دیکھیے اٹ ڈزنٹ ٹیک اے لاٹ ٹو ڈسٹرب دی انٹائر پیس پروسیس۔ کچھ معمولی لوگ جو ہیں، خود آپ دیکھیے پاکستان میں
چند لوگ ہیں انہوں نے جو ہے جو ایک دہشت گردی کی جو کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں، تو اس سے پورا ماحول خراب کرنے کے لیے کچھ چند جو ایک شر پسند عناصر ہیں، چند دہشت گرد ہیں دونوں طرف، وہ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن جو اگین باٹم لائن یہ ہے کہ جو مطالبہ حماس سے کیا گیا ہے وہ یہ، اور میکرون نے بھی جو فرانس کے صدر ہیں انہوں نے اس کو دوبارہ ایک کہا ہے کہ حماس کا وہ کوئی باقاعدہ ایک کوئی آرمڈ رول نہیں دیکھ رہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ حماس اپنے ان تمام جو ان کے جو ماضی میں جو ان کا کردار رہا ہے حکومت کے حوالے سے اور مزاحمت کے حوالے سے، وہ اس سے پیچھے ہٹیں. اور یہ اس پہ ایک پورا کنسنسس ہے. خود مصر، سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حماس کا رول کم ہو. تو اب یہ حماس بہرحال ایک بہت منظم جماعت رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ 2 سال کی مسلسل بمباری کے بعد وہ ان کے اسٹرکچر میں، ان کے نظم و ضبط میں، ان کی لیڈرشپ میں بہت زبردست کمی آئی ہے. تو کیا وہ اس جو یہ جو خود غزہ میں حماس کے لیے کیا سینٹیمنٹ ہے؟ آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ آفٹر اتنی اسٹرائکس، اتنی بمباری، اتنی موت، اتنی کھانے کی قلت دیکھنے کے بعد. دیکھیے اب یہ بات بہت سادی، آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے. دیکھیے اب یہ بات تو اب ان لوگوں کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گی کہ آپ نے کیا کھویا کیا پایا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کی اس وقت جو عالمی پوزیشن ہے وہ بہت نیچے آئی ہے. وہ ایک انتہائی ایک غیر مقبول ریاست کے طور پر سامنے آیا ہے. نیتن یاہو کو وار کرمنل ڈکلیئر کیا گیا ہے. اب نیو یارک میں جو ایک اب میئر منتخب ہونے والے ہیں ممدانی صاحب، جو ایک مسلم امریکن، وہ حالانکہ وہ ایک اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ کینڈیڈیٹ کہتے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ اگر نیو یارک آئیں گے تو میں ان کو گرفتار کروں گا، کہ وہ انٹرنیشنل ایک لا کے تحت وہ ایک ان کو باقاعدہ ہی از این ایکیوزڈ وار کرمنل، اور ان کو اریسٹ کرنا ہمارا فرض ہے. تو یہ ساری باتیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل بہت کمزور ہوا ہے. اسرائیل کی اکانومی بھی خراب ہوئی، اسرائیل کی ورلڈ اسٹینڈنگ بھی خراب ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے جو 80,000 لوگوں کا وہاں جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، وہ بہت بڑا سانحہ ہے، اور یہی دنیا کو جو ہے وہ کھل رہا تھا. اور یہ تو وہ نمبر ہیں جو کہ ہم کو دیے گئے ہیں. ابھی جو ربل جو ملبہ جب ہٹایا جائے گا تو اور اس میں سے کتنی لاشیں نکلتی ہیں، جب ایک جو امداد پہنچے گی وہاں تو پھر معلوم ہوگا یہ قحط سے کتنے لوگ مرے ہیں. کیونکہ اب یہ بات نکل ہی پڑی ہے تو میں اس پہ یہ سوال میرے ذہن میں پہلے بھی تھا ضرور کہ 70، 80، 90 ہزار کا فگر جو کہ میڈیا معلوم کر پایا ہے. ربل کے نیچے کتنا کچھ ہے ہمیں نہیں پتا، واللہ عالم. بالکل یہ ہو گیا فار دا ٹائمنگ، پیس ہو گئی، بہت اچھی بات ہے. جیروسلم سے لے کے مغربی پٹی اور غزہ تک اس وقت لوگ بڑے خوش ہیں. بٹ کیا یہ ایک راہ دیتی ہے اس جنگی مجرم کو کہ وہ کچھ بھی کرے، 2 سال تک کچھ بھی کرتا رہے، ہیومینیٹیرین لاز کی، انٹرنیشنل لاز کی، وار کرائمز کرتا رہے، جنیوا کنونشنز کو بریک کرتا رہے، اور 2 سال بعد پوری دنیا سر جوڑ کے بیٹھے اور اس چیز پہ پہنچے چلیے چند ہزار ٹرکس بھیج دیتے ہیں، چلیے کچھ دوا، کچھ خوراک، کچھ پانی بھیجتے ہیں تاکہ یہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کی دادرسی ہو. وہ جو اس کے پیچھے کرتا رہا ہے اس کا جواب دہ کون ہے؟ جو اتنی لاشیں گرائیں، ہسپتالوں کو، اقوام متحدہ کے دفاتر کو نہیں چھوڑا، اس کا جواب کون دے گا؟ بالکل فیصل، بہت اہم بات ہے. دیکھیے 300 سے زیادہ تو صحافیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے وہاں پر، انٹرنیشنل جرنلسٹ وہاں پر 300 سے زائد مارے گئے. تو یہ بہرحال ایک بہت بڑا سانحہ ہے. جو آپ یہ دیکھیے ہولوکاسٹ ہم کہتے ہیں کہ وہاں ملینز آف لوگوں کو وہاں مارا گیا، قتل کیا گیا، اور ودن 80 ایئرز وہی یورپ اور وہی مہذب دنیا جو ہے وہ ایک اور بہت بڑا قتل عام اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھتی رہی. اور 2 سال it took the entire world 2 complete years to and then more than 80,000 deaths to actually wake up and do something about it. تو یہ ایک 80,000، جب میں نے جیسے کہا یہ تو بہت اس سے زیادہ تعداد ہے یہ، اور اللہ کرے نہ ہو، لیکن مجھے لگتا یہی ہے، خدشہ یہی ہے کہ اور بہت سی اس میں اموات آپ کے سامنے آئیں گی. لیکن دیکھیے اب آپ نے جو ابھی بات کی، سعدیہ نے بھی جو ذکر کیا کہ لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی دونوں طرف، وہاں بھی اس وقت جو ہے دیکھیے عوام کا اگر آپ سینٹیمنٹ دیکھیں،
اب یہ خوشیاں منانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ خوشی اس لیے منا رہے ہیں کہ ان کی بیچاروں کی جو جان بچ گئی، وہ جو ان کے اوپر دن رات جو بامبنگ ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ فلسطین غزہ ہو یا ویسٹ بینک ہو، وہاں کا ایک عام آدمی چاہتا ہے امن، سکون، خوشحالی، اپنے بچوں کا اچھا مستقبل. تو اس لیے تمام فیکشنز کو، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب دیکھیے سب کچھ ٹرائی کر لیا. آپ نے ایک مزاحمت بھی کی، دونوں طریقوں سے مزاحمت کر کے دیکھ لی. آپ نے ایک پرتشدد مزاحمت کا بھی راستہ اپنایا، اس کا بھی آپ نے انجام دیکھ لیا. تو اگر واقعتاً اس وقت غزہ کے لوگ اور ویسٹ بینک کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ کار ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کا، تو کم از کم جو عوام کا سینٹیمنٹ آپ کو ویسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. عوام سکون چاہتے ہیں. اب یہ کہ اب آپ نے چونکہ ایک بالواسطہ آپ نے مذاکرات خود اس سے اسرائیل سے کیے اور ان اے وے امپلسٹلی آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو اب آگے بڑھیں، اب آگے بڑھیں. وہاں پر جو بچے اس وقت جو 2 سال سے ایک اسکول کی شکل جنہوں نے نہیں دیکھی، جنہوں نے اچھا کھانا نہیں کھایا، اچھے کپڑے نہیں پہنے، ایک دوسرے سے مل نہیں سکے، کچھ کھیل نہیں سکے، تو وہ ہاں تو کم از کم ان کو اب ایک ریلیف ملنا چاہیے اور ایک طویل عرصے تک ریلیف ملنا چاہیے. We have to end this segment here. فیضا بہت شکریہ. It was wonderful to show. Definitely یہی ایک ہے کہ وہ اب اتنا زیادہ ظلم دیکھنے کے بعد وہ بیر منیمم مانگ رہے ہیں. اس وقت سچویشن یہ ہو چکا. اچھا جناب، اب ذرا ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، سیاسی ناشتہ. اور سیاسی ناشتہ اس وقت خیبر پختونخوا میں گرما گرم خبریں ہیں. اور کل جو کچھ ہوا، اب سچویشن یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو تو خداحافظ کر دیا ہے اور سہیل آفریدی صاحب ان ہیں، لیکن ان کے حوالے سے بھی معاملات جو ہیں وہ کچھ آگے پیچھے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنا ہوگا سعدیہ کہ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی کل بڑا اہم بیان دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی انف از انف، بہت زیادہ دہشت گردی اور اس کا سر کچلنا ہوگا، کیونکہ ہماری افواج کے جوان سینہ سپر ہو کے سیسا پلائے دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں. پیچھے سے اگر پولیٹیکل سپورٹ جو ہے وہ بھی ہو تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ ہم اتنے زیادہ پریشان ہو سکیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کل جو خواجہ آصف، ایک تو وزیر اعظم کا اپنا بیان کہ ہم کسی بھی قسم کے دہشت گردی کو یا دہشت گردی کے ہینڈلرز کو یا ان لوگوں کو جو کہ ہمارے دوست ہیں لیکن دوست نما دشمن ہمارے ہیں، ان کو ہم انٹرٹین نہیں کر سکتے. اٹس اباؤٹ دا ٹائم وی ہیڈ بن، ہم پیار سے ہر طریقے سے یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کسی بھی دہشت گردی کا متحمل نہیں ہو سکتا. خواجہ آصف کا جو بیان ہے وہ میرے لیے بہت ہی ہائی لائٹر ہے، اور جو انہوں نے کل یہ بات کی کہ 60 لاکھ سے زائد مہمانوں کی جو ہم نے مہمان نوازی کی ہے اس کا بدلہ ہم آج اپنے خون سے دے رہے ہیں، which sounds very painful. اب اس سارے معاملے میں اگر ایسے صوبے میں جہاں پہ اتنی زیادہ ڈیلیوژن ہے، اتنی زیادہ اوپر نیچے معاملات ہیں، وہاں پہ پولیٹیکل ہارمنی کا ہونا بھائی بہت ضروری ہے. تو اسی سب پہ بات کر لیتے ہیں. سینہ تجزیہ کا ظاہر شاہ شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ صبح بخیر، السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کیا ہو رہا ہے سر خیبر پختونخوا میں؟ سہیل آفریدی ان ہو رہے ہیں اور کب تک ان ہو رہے ہیں یہ بتائیے گا، اور ان کے حوالے سے بھی کچھ تحفظات ہٹائے جا رہے ہیں. کیسی شہرت کے حامل ہیں وہ، اور کیا جو اس وقت چل رہا ہے صوبے میں، is he a capable enough man to handle all these situations? وعلیکم السلام جی فیصل، آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو بھی صبح بخیر. دیکھیں میرے خیال میں ایک کافی دلچسپ صورتحال بن رہی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیسیجن ہوا ہے علی امین گنڈا پور کو نکالنے کا، اس میں باقی پولیٹیکل معاملات تو اپنی جگہ ہیں ہی ہیں، لیکن شاید وہ 3 خواتین کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے جو ہے نا شاید ان کو یہ بھگتنا پڑ گیا. علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ، پھر بشرا بی بی، اور آخر میں مشال یوسفزئی جو کہ بڑی قریبی بشرا بی بی کی ترجمان بھی ہیں اور خان صاحب کی بھی بڑی زیادہ قریبی ہیں. یہ تو ایک الگ رہا تاثر. باقی آپ نے پوچھا سہیل آفریدی کے حوالے سے، تو سہیل آفریدی ایک ینگ قبائلی نوجوان ہے، 35-38 ایئرز اس کی زندگی ایج ہے، اور باقی اگر دیکھا جائے تو بڑا وائبرنٹ رہا ہے، ووکل رہا ہے بہت ساری چیزوں پہ. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا وہ صدر رہا ہے، پھر گراس روٹ لیول سے جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ اتنے عرصے سے رہا ہے، اور کافی وائبرنٹ نوجوان تصور کیا جاتا ہے. اب تحریک انصاف نے ان کی نامینیشن تو کر دی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جتنی زیادہ اختلافات ہیں، مختلف گروپ بندیاں ہیں، ان میں سے ہر شخص جو اپنے آپ کو سینئر سمجھتا رہا ہے وہ اپنے آپ کو
بانی چیئرمین کا جانشین سمجھتا ہے. تو یہ ایک آؤٹ آف دا بلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سہیل افریدی جو کہ ایک عام سا نوجوان ہے جس کے تمام ایسٹ اس وقت 5.5 لاکھ روپے کے ہیں, جس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے, جس کا میرے خیال سے کوئی جائیداد بھی نہیں ہے, نہ کوئی گاڑی ہے. تو اگر واقعی ایسا کوئی شخص جو کہ عام لوگوں میں سے اٹھ کے چیف منسٹر بن سکتا ہے تو ایک بڑی بات ہو سکتی ہے ایز فار ایز اور پولیٹیکل سسٹم از کنسرن. لیکن آپ نے کہا جی ان کے مخالفین تو وہ اشرافیہ جو پاکستان کے اندر حکومت کر رہی ہے, تحریک انصاف ان سے جدا نہیں ہے. اس پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں آپ دیکھیں انفلوئنشل اشرافیہ اور مافیاز جو ہے نا وہ دے آر سٹنگ ان دا سسٹم. تو ایک عام آدمی کو جو ہے کسی بھی طریقے سے اتنی بڑی جگہ پہ آنے کی اجازت دینا بڑا مشکل ہوگا. یہ تو ایک آپ کا سوشل ایک اس کا اینگل یہ بھی کل ہم نے فگر آؤٹ کیا کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مے بی ہی ول بی اے پپٹ ٹو پی ٹی آئی سو دیٹ ہی لسنز, اور ان کی اپنی کوئی سوچ اس طور سے نہیں ہو. دیٹ از ویئر ہمیں لگا کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آفریدی کی جو اپنا بیک گراؤنڈ ہے, اگر کوئی کہتے کہ جی ایک ٹرائبل پرسن ہے اور ان کی ووکل ہے بہت زیادہ لیکن ہی از اے ینگ مین. اب میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم علی امین گنڈا پور صاحب کو دیکھتے ہیں, وہ مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ جی آپ کو طالبان سے بات کرنی چاہیے, آپ کو ابھی بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اسٹرائکس نہیں ہونی چاہیے, اس طرح کی تمام دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے خیبر پختونخوا میں. تو کیا یہ اس وجہ سے ان کو لایا گیا ہے اے پرسن جو کہ اسٹیٹ کے ساتھ بھی رہ سکے اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہ سکے؟ دیکھیے میرے خیال میں سعدیہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں کوئی شخص یا کوئی پولیٹیشین وہ سسٹم کے ساتھ کانفلکٹ میں نہیں جا سکتا. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ سہیل افریدی صاحب آ کے کوئی بڑا جادو کریں گے اور ووٹ کھڑے ہوں گے اور جو چیزیں وہ کہتے رہے, یہ میرے خیال میں سطحی باتیں ہیں. ایک ملک کا ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ تحریک انصاف کی حکومت کے پی کے اندر ہے اور اس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے سپورٹ حاصل نہیں ہے تو بالکل غلط ہے. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ صوبہ ہے. اسٹیبلشمنٹ یا آپ کی حکومت جو ہے یا وہ طاقتور حلقے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ بارڈر کے ساتھ ہمارا ایک صوبہ ہے جس کے اندر کانفلکٹ پیدا ہو, ٹرموائل پیدا ہو, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو. اب اصل چیز یہ ہے کہ اندرونی طور پہ آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے وہ فوج بلائی گئی ہے وہ صوبائی حکومت کے کہنے پہ, اور پچھلے 12, 13, 15 سال سے 20 سال سے ادھر ہے اور انہی کے کہنے پہ یہ تمام کارروائیاں کر رہی ہے. بے شک آپ پولیٹیکلی یا اپنی لیڈرشپ کو فیس دینے کے لیے آپ اپوز کر رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے چاہیے, بات چیت آپ کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ بات چیت آپ اس سے کرنا چاہتے ہیں جو کہتا ہے کہ پاکستان کا ڈیموکریٹک نظام غیر شرعی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل نظام اور کانسٹیٹیوشن ہم نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو سیاستدان ہے یا سیاسی نظام ہے اس کو ہم نہیں مانتے. تو ایک گروپ ہے, گروپ آف پیپل, بے شک ان کی اپنی آئیڈیالوجی, ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ جیسے زندہ رہنا چاہ رہے ہیں. تو کیا آپ 10,000 لوگوں کے لیے پاکستان کو سرنڈر کریں گے؟ وہ نہ تو تحریک انصاف کے بانی کر سکتے ہیں, نہ سہیل افریدی کر سکتے ہیں, نہ علی امین گنڈا پور کر سکتے ہیں. یہ بالکل واضح چیز ہے. لیکن ایک چیز میں بتاؤں, اس وقت جو صوبہ سفر کر رہا ہے وہ سینٹرل اور صوبے کی آپس کی جو پولیٹیکل کانفلکٹ ہے یا چپکڑش ہے اس کی وجہ سے. آپ دیکھیں ڈپلومیٹ کی رپورٹ بڑی واضح ہے کہ خیبر پختونخوا اور جو قبائلی علاقے تھے سابقہ, ان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافے کی بڑی وجہ دونوں مرکزی اور صوبائی حکومت کے آپس کے سیاسی اختلافات ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں مرکز بھی یہ نہیں سمجھتا کہ شاید خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے. کیا خواجہ آصف صاحب یا ہماری جو ڈیفنس منسٹری ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بارڈر کے ساتھ ملے ہوئے ایک صوبے کی حفاظت, اس کی سیکیورٹی, اس کے اندر ہونے والی در اندازی, وہاں پہ دہشت گردوں کی اکراس دا بارڈر آمد, اور یہاں پہ روز ہمارے سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرنا. دیکھیں اورنگزئی کا واقعہ ہوا, اس سے پہلے شمالی وزیرستان کا ہوا, اس سے پہلے جنوبی وزیرستان کا ہوا. تو آپ کتنی لاشیں گرائیں گے؟ ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو بی ویری ریئلسٹک کہ آپ نے بڑی ایک ایکٹیو اسٹریٹجی اب اپنانی ہے. خواجہ آصف کل جو اسمبلی میں تقریر کر دے کہ اب ہم برداشت نہیں کریں گے. میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماسکو فارمیٹ میں ڈیسیجنز ہوئے ہیں جس میں ایران, پاکستان, چائنا اور رشیا نے بڑا کلیئرلی افغانستان کو بتا دیا ہے کہ یا تو آپ دہشت گرد گروپوں کو پالیں, اور اگر آپ نہیں پالتے, ان کو نہیں ٹارگٹ کر سکتے, تو پھر ہم کلیکٹیولی لانچ کریں گے ایک اینٹی ٹیررزم آپریشن. تو مجھے یہ لگتا ہے, آج آپ نے سنا ہوگا کل رات کو ارلی آرز میں ایک خبر جی بالکل, اس پہ پھر ڈی جی ایس پی آر نے بھی آنا ہے. ایبسلیوٹلی کو ٹارگٹ کیا. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. اگر وہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان, میں پہلے کافی عرصے سے یہی کہتا رہا ہوں بار بار
کہ دیکھیں پاکستان کو اپنی پیسے پالیسی کو ختم کرنا ہوگا. پاکستان نے باقاعدہ وہ کوآرڈینیٹس دیے ہوئے ہیں, وہ لوکیشنز دی ہوئی ہیں جو کہ نورستان, پکتیا, پکتیکا, خوست اور کنڑ کے صوبے میں, ننگرہار کے صوبے میں موجود ہیں, جہاں پہ باقاعدہ کیمپس ہیں. ٹی ٹی پی, کردم ٹی ٹی پی کے, بی ایل اے کے وہاں پہ پریزنس ہے, آئی ایس ٹی کی پریزنس ہے, اور یہ تمام ایک نقشہ دیا گیا ہے وہاں حکومت کو. نا اس ٹائم بالکل کہ وہ کر لیں, ورنہ تو پھر آگے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. زاہد شاہ شیرازی صاحب موجود تھے اور ہم سے گفتگو کر رہے تھے. چلیے ایک بریک لے رہے ہیں. وی ہیو ڈن ود آر انٹرنیشنل اینڈ پولیٹیکل سیگمنٹ. رہ کے اب ہو جاتا ہے ٹائم کرکٹ کا, لیکن وہ ہے ایک بریک کے بعد. رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں؟ مجھے پتا کرنا ہے کہ ایکچولی ہمارے پلیئرز تیار ہیں. قوم تیار ہے. ایک بار پھر ایک صدمے کے لیے السلام علیکم. ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بول ہے, اور ہم اب بات کرنے جا رہے ہیں کرکٹ کی. اور ایک بار پھر ہم اس فارمولہ اور پلان کے ساتھ جا رہے ہیں جو شروع میں تو ہمیں بہت اچھا لگا تھا, جب ہم نے انگلینڈ کو ایسا آؤٹ کلاس کیا تھا کہ بیچارے انگلینڈ والے بھی پریشان ہو گئے تھے, یہ پچ ہے یا پھر پچا پچ ہے. اور اس کے بعد پھر ویسٹ انڈیز نے آ کے ہمیں بتایا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے. اور اب ساؤتھ افریقنز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کرتے رہے نا وہ آپ کرتے رہے, ہم اپنی ٹیم بھی تیاری کر کے لا رہے ہیں. پھر ہم نے پتہ ہے کیا کہا سعدیہ, پھر ہم نے بولا ہم نے بھی تیاری کر رکھی ہے, اور ہم لے کر آئے ایک کوچ کو جو کہ ہے ہمارے بیٹنگ کوچ, جن کو ہائر کر لیا گیا ہے. بڑی خاموشی سے اچانک سے پی سی بی کی ویب سائٹ پر ان کا نام لگا دیا گیا. آخر میں بالکل عمران فرحت کو ہم نے ہائر کیا ہے عمران فرحت ایز اے بیٹنگ کوچ فور ساؤتھ اسپیسیفکلی. ان کو بھی پتا نہیں ہے کہ وہ کب تک ہیں کب تک نہیں ہے, صرف یہ ساؤتھ افریقہ کی جو ہماری سیریز ہے اس کے لیے ان کو لایا گیا ہے. کچھ دیر میں ایک ویڈیو چلائیں گے. مین وائل ہم اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ کرکٹ ایکسپرٹ عدیل اظہر موجود ہیں. عدیل بھائی السلام علیکم. اینڈ سر تھینک یو سو مچ, بین اے لانگ ٹائم. I've been listening to you but talking to you on a TV it's a long time. بہت شکریہ. ہم وہ ویڈیو بھی چلائیں گے عدیل بھائی کہ جس میں چشم فلک وہ نظارہ دیکھ رہی ہے کہ عمران فرحت سعود شکیل کو بیٹنگ ٹپس دے رہے ہیں. عمران فرحت کی انکلوژن کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ میرے خیال سے فیصل پہلے تو یس انڈیڈ اٹس سو گڈ ٹو بی بیک کنورسیٹنگ ود یو. ہم لوگ واٹس ایپ پہ تھے اور شو کے دوران تو آپ سے بات ہوتی رہی تھی, لیکن یا ویری نوسٹالجک رائٹ ناؤ آپ سے بات کر کے لگ رہا ہے. اور عمران فرحت کی جو اناؤنسمنٹ تھی وہ بھی بہت زبردست نوسٹالجیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو عمران فرحت نے بڑی مشکل سے ہماری ٹیم کو بھی انہوں نے چھوڑا تھا. اگر آپ کو یاد ہو ان کا سلیکشن ہمیشہ بڑا کنٹروورشل ہوا کرتا تھا بیکاز ان کے سسر جی جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہوا کرتے تھے. اینڈ مجھے جب پہلی بار ہمارے ایک جرنلسٹ دوست نے ایک واٹس ایپ بھیجا یہ کہ ڈو یو نو میک اے گیس ہو از کمنگ ایز دا بیٹنگ کوچ آف پاکستان. اچھا میں نے ایسی نا مذاق میں کھلاڑیوں کے نام لے لیے. اس نے کہا جی یو وونٹ بلیو عمران فرحت. میں نے کہا کم آن, میں نے کہا یار یہ چھوڑ دو, آج کل تو سوشل میڈیا میں پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ چل رہا ہوتا ہے. Honestly, I wasn't expecting. یا تو دیکھیے فیصل دو تین چیزوں سے نا اس کو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا. ایک تو I'm sorry اللہ کرے دیکھیں بھائی عمران فرحت ناؤ پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ کریں گے, پاکستانی کوچ بن جائیں گے. ہم ایز کرکٹ فینز وی آر ویری ہارڈ کور کرکٹ فین. ان برے حالات میں بھی ہم کچھ بھی ہو جائے, پتہ ہے انڈیا سے ہارنا ہے پھر بھی میچ ہم ٹاس سے اور قومی ترانہ بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں. ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں, ہم ان کو بیسٹ وشز کہیں گے. لیکن ایک سوال جو یہاں ضرور آئے گا وہ یہ آئے گا کہ کیا پاکستان جو کہ دنیا کرکٹ کی ایک بڑی عظیم ٹیم ہوا کرتی تھی, اب سے کوئی 8-9 سال پہلے ہم دنیا کی نمبر 1 ٹیسٹ ٹیم بھی بن گئے تھے, ہمیں وہ میس بھی ملتا تھا, کیا اس کا بیٹنگ کوچ بن جانا اب اتنا آسان بن گیا ہے کہ پاکستان یا اس کی کوچنگ پینل میں آ جانا اتنا آسان بن گیا ہے کہ نہ کوئی آپ کے پاس. یس عمران فرحت has played a lot of first class cricket. نیچرلی پاکستان کرکٹ میں وہ ٹیم میں نہیں تھے تو انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے تھے, وہ 16,000 میں نے کتنے ہزار رن سنا انہوں نے بنائے ہوئے جی پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ میں. گڈ آن ہم. بٹ ان کے کریڈینشیلز ایز پاکستان کے کوچ بیٹنگ کوچ کی حیثیت سے کیا ہیں, کس بنیاد پر آپ نے یہ بنا. فیصل آئی تھنک ود ایوری پاسنگ ڈے اینڈ ایوری پاسنگ ٹائم آئی تھنک تھنگز ان پاکستان کرکٹ بہت زیادہ اس وقت مایوس کن ہوتی جا رہی ہیں. اور جہاں کہیں میرٹ کا نظام تباہ ہوگا ظاہر ہے تو پھر یہی سچویشن ہے. یو نیور نو. آئی مین عبد الرحمان فار دیٹ میٹر بولنگ کوچ کا بھی ظاہر ذکر کرتے چلیں, کیا کریڈینشیلز ہیں جس کی بنیاد پہ یار دس از ناٹ اے قائد اعظم سائڈ. ہم وی آر گوئنگ ٹو فیس دا ورلڈ ٹیسٹ کیپٹن ٹیم جو کہ اس وقت لٹرلی مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کلین سویپ ہی کر کے نہ چلے جائے آپ کو. لیکن کیا آپ ان کوچز کے ساتھ کریں گے, کیا یہ بابر اعظم کو سکھائیں گے,
اور کیا یہ عبد الرحمان ایسے بالرز کو سکھا رہے ہوں گے جن کا پاکستان میں ریکارڈ اب ان سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہو چکا ہے. آئی تھنک میڈیوکریٹی کو ہمیں نکالنا پڑے گا اس سسٹم سے. ڈوئنگ اے لٹل بٹ آف ریڈنگ آن عمران بیکاز مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی کوئی ایز اے کوچ کوالیفیکیشنز ہے. آئی کیم تھرو کل پر وین آئی ہرڈ دا نیوز اینڈ اٹ سیز ICC ہائی پرفارمنس ایڈوانس لیول 3 ہی ہیز ڈن, آلسو لیول 2 کوچنگ ہی ہیز ڈن. سو دس از ون آف دا تھنگس. دوسری یہ کہ میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی بات کہ چلو اف ہی از ڈن دیٹ what are we, ہم ایکسپیکٹڈلی ہم لوگ اسپن پچز بنا رہے ہیں. آر وی ایکسپیکٹنگ کہ ہمارے بیٹرز کو عمران اگینسٹ دا اسپن اٹیک کوئی بہت اچھا کر سکتے ہیں ہیلپ کہ ہم ان کو لے آئیں ساؤتھ افریقہ کی سیریز کے لیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں جو ایک بات سمجھنی پڑے گی وہ یہ کہ ایٹ دس لیول ہم دیکھیں اس وقت انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہے ہیں. یہ کوئی انڈر 19 کرکٹ نہیں ہو رہی ہے, کوئی اے سائڈ نہیں ہے, قائد اعظم ٹرافی, پیٹرنس ٹرافی یا کوئی یہ آپ کا نیشنل ODI یا T20 کپ نہیں ہو رہا. کوچ کا رول جو ہے نا ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم یعنی کریئر کے اسٹیج میں آ کے یا کرکٹ کے اسٹیج میں آ کے تھوڑا سا لمیٹڈ ہو جاتا ہے ان امپروونگ دا اسکلز آف دا پلیئر. Let's be very frank, let's be very clear about this thing. میرا یہ خیال ہے ذاتی طور سے کوچ کا رول یہاں پہ اسٹریٹجی میں زیادہ آ جاتا ہے. اب کھلاڑی کو تھوڑی بتائے گا کہ دیکھو یار تمہیں جو ہے نا وہ فرنٹ فٹ پہ ہے. نہیں بھائی, اگر وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ٹیسٹ ٹیم کے لیے کھیل رہا ہے اس کا مطلب اس کی فرنٹ فٹ سیٹ ہو چکا ہے, اس کو پتا ہے کون سی بال بیک فٹ پہ آ کر کھیلنی ہے, کہاں مجھے پل کرنا ہے, کہاں پہ. ایون دو غلطیاں تو خیر ہو جاتی ہیں, کوچ کا رول بڑا منسکیول رہ جاتا ہے اس ٹائم پہ آ کے. اب جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ICC ایکریڈیشن دیکھیے جی, پاکستان میں سب سے زیادہ ون آف دا ویل ایکریڈیٹڈ گائز اور یاسر عرفات, وہ تو آپ کو پتا ہے UK میں کوچنگ کرتا ہے. میں تو کہتا ہوں بلکہ وہ ہی وڈ ہیو بین اے سیفر بیٹ کمپیئر ٹو عمران فرد. آپ اس کو ٹیسٹ تو ہونے دیں, آپ اس کو کسی دیکھیں نا, آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ 50 لاکھ روپے پر منتھ پہ مینٹور رکھ لیتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا, مجھے نہیں پتا ان کا کیا رول ہے, پچھلے 1 سال میں ان مینٹورز کو کتنے کروڑ روپے پیمنٹ کی گئی. یو کین ڈو دا بیسک میتھمیٹکس جو ہم بات کر رہے ہیں. آپ یہ کام تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کو پہلے کسی ایک قائد اعظم ٹرافی کی ٹیم کے ساتھ ایک لانگ ٹرم میں اٹیچ کر کے پاکستان A ٹیم کے ساتھ جو ہے, اب بھائی اب محتشم صاحب ہو گئے, مشہور لوگ ہیں, کتنے سارے نام, فیصل آپ کو بھی پتا ہے, جو کہ مسلسل پاکستان کی جونیئر A ٹیم کے ساتھ انڈر 19 ٹیم کے ساتھ اٹیچڈ ہے. عمران فرد کو آپ نے صحیح ہے, گڈ آن ہم, آئی ایم ہیپی ٹو ہیئر کہ انہوں نے ICC ایکریڈیشنز لی ہوئی ہیں, بٹ آپ نے لا کے ان کو اچانک پاکستان کی جو ہے وہ نیشنل ٹیم کا حصہ بنا دیا. نیچرلی یہ اس پہ ڈسکشن ہوگا, اور مجھے جو افسوس ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ the discussion should have been about your cricket team. The discussion should have been about کہ یار ہم کون سی وکٹیں تیار کر رہے ہیں, کیا ہم 4 بولر اٹیک کے ساتھ جا رہے ہوں گے, کیا ہم ایک فاسٹ بولر صرف شاہین کو کھلائیں گے, خرم شہزاد کی جگہ بنتی ہے نہیں. ہم انفارچونیٹلی بات کر رہے ہیں کہ جی عمران فرد بیٹنگ کوچ اور عبد الرحمان کہاں سے آ گئے. We should talk about it and I feel sad about it کہ ہم یہ اس چیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ادروائز our focus should have been, اتنی بڑی مارکی سیریز آ رہی ہے, ورلڈ چیمپئنز کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں, اینڈ انفارچونیٹلی ڈسکشن کو کوئی غلط دشا پہ نکال دیا. All right, noted your point عدیل. تھینک یو سو مچ. اور اگلے ہفتے میں ہم تکلیف دیتے رہیں گے کیونکہ ٹیم ہمیں تکلیف دیتی رہے گی, ہم آپ کو تکلیف دیتی رہے گی. I am always hopeful about Pakistani team. یہ ٹیم یہ لکھ کے رکھ لیں, سعدیہ ہوپفل. ارے سعدیہ, میرے تو ہزار کے پتہ نہیں کتنے ہو گئے ہیں. عدیل آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ You've got 30 seconds. I'm just saying let's wish our team all the very best. دیکھیں بابر اعظم کے کریئر کے لیے سیریز بڑی امپورٹنٹ ہے, رضوان کے کریئر کے لیے سیریز بڑی امپورٹنٹ ہے, ان کی بڑی خدمت کرکٹ ٹیم کے لیے رہی ہے, تو لیٹس وش them all the very best. اوکے, اور بس وہ شروع میں آپ نے بالکل بات کی تھی, اتنی زیادہ جو ہے نا اوکے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ عدیل بھائی. اور ود دس ہم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک میں ہم ٹیم ڈیسائیڈ کر لیں گے کون جیت رہا ہے. پریڈکشن آپ لیں بریک. پاکستان. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید, صبح بخیر. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بول, ہم سے جڑے رہنے کے لیے بہت شکریہ. ہم اس موقع پہ سلام پیش کرنا چاہتے ہیں ان تمام تر لوگوں کو جو اپنی جان جوکھم میں ڈال کے, اپنی گاڑی کے انشورنس خطرے میں ڈال کے, اپنی بائکوں کی سسپینشن کو خطرے میں ڈال کے گھر سے نکلتے ہیں. اور کہتے ہیں نا اندھیری راتوں میں, سنسان راہوں میں, جب کراچی کا مسافر نکلتا ہے تو لوگ اسے شہنشاہ نہیں کہتے ہیں, لوگ پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں. حالت یہ ہے کہ کہنا پڑ رہا ہے یہ گڑھے جو ہیں, یہ بتائیں سعدیہ, یہ گڑھے نہیں ہیں, یہ دوست ہیں ہمارے. دیکھیے گڑھے پڑیں گے تو نیا کام ڈلے گا,
گڑھے پڑیں گے تو پنچر ہوگا, پنچر والے کا کاروبار چلا. گڑھے ہوں گے تو سسپینشن خراب ہوگا, سسپینشن والے کا کاروبار چلا. گڑھے ہوں گے تو آپ کے جو گاڑی کے دیگر امراض, پوشیدہ امراض ہیں, وہ سامنے آتے جائیں گے اور اس طرح کاروبار چمکتا جائے گا. ان گڑھوں کو آپ خراب کہنا بند کر دیں. I have another view to look at. جب آپ یہ بولتے ہو کہ گڑھے ہمارے دوست ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ سب بدل رہا ہے دنیا میں, ایک چیز نہیں بدل رہی, اور ایک چیز اگر کانسٹنٹ ہے تو وہ کراچی کی سڑکوں پر پڑے ہوئے گڑھے ہیں جو کانسٹنٹ ہیں. ان میں اضافہ تو ہو رہا ہے. پہلے کیا تھا, کراچی کی سڑکوں پہ پڑے ہوئے گڑھے, اب ہے کراچی کے گڑھوں میں کہیں کہیں سڑکیں, کہیں سڑکیں, کہیں. تو اب اور چلیے یہ تو آنا ہم نے لائٹر نوٹ بات کی ہے. ہمارا مقصد سیریس نوٹ, ہمارا مقصد بالکل بھی ان لوگوں کی دل آزاری نہیں ہے. ان تقریباً 10,000 کے قریب حادثات میں جو سروائیورز ہیں, افیکٹیز ہیں, ان کی دل آزاری نہیں ہے, جو روزانہ شہر کے لیے اپنے روزی روٹی کے لیے نکلتے ہیں. and they face this, وہ دیکھتے ہیں. ہم کیسے بھول سکتے ہیں اسی سال کا رمضان, جہاں پہ جو ٹینکر مافیا تھا وہ بدمست ہاتھی کی طرح رونتا جا رہا تھا لوگوں کو. ٹریلر پھر بڑی مشکل سے وہ رکا, اس کے بعد پھر ابھی بھی حادثات ہیں, اور ان حادثات کی بڑی وجہ جو خود ٹرالر والے اور بڑے بس والے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ کیونکہ گڑھا تھا نا اس لیے ہم سے قابو نہیں ہوئی, تو اس لیے ہم نے مار دیا. ریگارڈلیس the bottom line of the پوری conversation کی bottom line یہ ہے کہ کراچی کی سڑکوں پر گڑھے کوئی نیو بات نہیں ہے. ہم ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں, اور یہ ورس ہوتا ہے, یہ بہتر نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سڑکیں ریپیئر بھی کی جاتی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پیچز لگا دیے جاتے ہیں. اور ویسے تو کراچی میں بارش ہو نہیں رہی تھی, تو ہم رو رہے تھے کہ کراچی میں بارش ہو نہیں رہی, لیکن ایٹ دس ٹائم جب بارشیں ہوئیں تو پھر اس کے بعد مزید انہوں نے حادثات کو کیوں بڑھایا, وہ ایسے بڑھایا کہ وہ سڑکیں پھر بہہ گئی, پوری کی پوری سڑک بہہ گئی, پورا سڑک جو ہے اس میں گڈھا پڑ گیا, اس میں گاڑیاں گر رہی ہیں, اینڈ ایوری تھنگ واز ہیپننگ. 9 ماہ میں 10,000 کے قریب ٹریفک حادثات. ہاں بالکل ہیلمٹ نہیں پہنتے, ہاں بالکل رولز فالو نہیں کرتے, یہ ایک چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے مین فیکٹر ہے وہ آپ کے سامنے مناظر میں ہے. اب ان حادثات میں خواتین اور بچوں سمیت 660 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں. ہیوی ٹریفک کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 198 تک جا پہنچی ہے, اور 510 مرد ہیں, 69 خواتین ہیں, 82 بچے ان میں شامل ہیں. تو اس سب پہ ذرا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آخر کب تک اسی طریقے چلتے رہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان سندھ حکومت سیدہ تحسین عابدی صاحبہ. تحسین صاحبہ السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیں امید یہ ہوتی ہے کہ ہمارے توسط سے آپ تک کوئی چیز پہنچے گی تو وہ اوپر تک لازمی پہنچے گی اور وہ حل بھی ہوگی. ہم نے سیلاب کے دوران اس کا ایک نمونہ دیکھا بھی تھا, اور اس کے لیے بھی آپ کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ میئر صاحب نے وعدہ کیا تھا کوئی 105-6 سڑکیں ہیں, ان کی استرکاری اور ریپیئر, تاکہ ایک چیز سے تو ہم بچیں نا. تو سب سے پہلا میرا سوال یہ کہ وہ چیز کہاں تک پہنچی ہے, کیا اس کی اپڈیٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ گڈ مارننگ فیصل اینڈ سعدیہ. فیصل, کے ایم سی کے جو انڈر جو سڑکیں آتی ہیں وہ ٹوٹل 206 سڑکیں ہیں, چھوٹی بڑی تمام سڑکیں اس میں شامل ہیں. اور ان تمام سڑکوں میں جو ہیں جو بہت زیادہ خراب سڑکیں ہیں وہ ڈفرینٹ ریزنس ہیں, اس کی بارش کی وجہ سے یا ڈفرینٹ لوگ جو ہیں اپنی کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ان سڑکوں کو تھوڑا بہت ڈیمیج کر دیا جاتا ہے, کوئی ٹینٹ لگا دیا کہیں. تو جس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی ہوئی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, جو وہ فلسطین کے لیے ریلیف کیمپس لگائے تو اس پہ انہوں نے سڑکوں کو ڈیمیج کیا. اس طرح کی چیزیں بہت جو ہیں ایکسپیرینس کی ہیں ہم نے ریسنٹ کچھ منتھس میں. تو ان سڑکوں پہ کام جاری ہے, جلد ہی مکمل کیا جائے گا. جہاں آپ نے بھی پیچنگ کی بھی بات کی کہ اگر کوئی سڑک تھوڑی سی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے ساتھیہ, تو ڈیفینیٹلی وہ پوری سڑک کی جو ہے وہ ڈگنگ نہیں کی جاتی ہے, وہ صرف پرٹیکولر جو وہ حصہ ہوتا ہے اس کو ہی جو ہے وہ بہتر کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ٹریفک کا فلو بھی رہے, لوگوں کو اور پریشانی نہ ہو. تو تمام سڑکوں پہ بھی کام جاری ہے. ہم اس کے علاوہ جو ہیں وہ جس طرح کے حادثات کی بھی فیصل نے انٹرو میں جس طرح فیصل بات کر رہے تھے, اس کے لیے بھی ہم بہت زیادہ سیریس جو ہے وہ اسٹیپس لے رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ریسنٹ جس پہ ہمیں بڑی تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ حادثات ڈیفینیٹلی ہماری ذمہ داری ہے بینگ اے گورنمنٹ کہ ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے. لیکن مجھے عوام سے بھی میں اپیل کروں گی کہ اگر کوئی قوانین بنائے گئے ہیں سندھ گورنمنٹ اس پہ اپنی شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے, جو ہے وہ ہماری نہ کوئی ریونیو جنریشن ہماری پرائورٹی ہے, نہ کہ ترقی, یہ تمام چیزیں سیکنڈ اس پہ آتی ہیں. فرسٹ ہمیں انسانی جانوں کو سیو کرنا ہوتا ہے.
تو اسی کے لیے لاس بنائے جا رہے ہیں. بس عوام سے یہی اپیل ہے کہ جو بھی لاس بنائے جا رہے ہیں ایٹ لیسٹ اس پہ آپ تھوڑا سا عمل کر لیں کہ آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے. آپ چھوڑ دیں کہ جی گورنمنٹ کی سیفٹی کے لیے گورنمنٹ کہہ رہی, کچھ نہیں کہہ رہی, آپ صرف اپنی سیفٹی کے لیے, اپنی جان کی حفاظت کے لیے, کہ جیسے ہیلمٹ اگر آپ کو کہا گیا ہے پہننے کے لیے تو اس میں اگر پہن لے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی ٹھیک. اچھا تحسین صاحبہ, آئی کمپلیٹلی انٹائرلی اگری ود یو آن دس. کچھ ہماری سوسائٹی کے نارمز بن چکی ہیں, کچھ چیزیں عرصے دراز سے ایسے ہی لوگ ہیلمٹس نہیں پہن رہے ہیں, بائک پر 2 سے زیادہ لوگ سوار ہوتے ہیں, آگے والے نے اگر ہیلمٹ پہنا ہے تو پیچھے والے نے نہیں پہنا ہے, بچوں کو ہم بائک کی ٹینکی پہ بٹھاتے ہیں. آئی ہیو بن سینگ اٹ اپنے چائلڈہڈ سے, ایک بنا ہوا ایٹیٹیوڈ آپ لا انفورسمنٹ سے ہی بہتر بنا سکتے ہیں. میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتی, لیکن میں سجیسٹ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ کیوں ہم لا انفورسمنٹ کے اوپر کام نہیں کرتے. ایک کیمپین آتی ہے, لوگوں کو پکڑا جاتا ہے, اینڈ دین پھر اس کے بعد ایز کر دی جاتی ہے. ہیلمٹ کے بغیر آپ کو ہر دوسرا بائک پر سوار چلا نظر آ رہا ہوتا ہے, سائڈ مررز کے بغیر نظر آ رہا ہوتا ہے. نہیں ساتھیہ, اس دفعہ ہم بہت سیریس ہیں جو ہم نے اسٹیپ لیے ہیں, جو ہم نے فائنس اب اس دفعہ لگائے ہیں لوگوں کے لیے کہ جی آپ کی اوور اسپیڈنگ کی, جیسے مطلب فائن پہ سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, لیکن دیکھیں اس کے لا انفورسمنٹ کے لیے بہت ضروری ہیں یہ چیزیں. آپ اپنی سیفٹی انسان نہیں کر رہا ہے تو گورنمنٹ کو ہی ایکشن لینا پڑے گا. ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم ان لاس پہ عمل کروائیں. جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس کو ہم نے جو ٹریفک کے جو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے اس سے ہم نے کنیکٹ کیا ہے کہ اگر کوئی لا توڑتا بھی ہے تو اس میں کیمرے میں وہ تمام چیزیں آ جائیں گی, تاکہ کسی ایک انسان کی غلطی کی وجہ سے, وہ کہتے ہیں نا کولیٹرل ڈیمیج, کہ جی اور لوگ بھی, کسی ایک نے غلطی کی اور لوگ بھی جو ہیں اس میں جو ہے اس کی زد میں آ جائیں. تو اس کے لیے اگر آپ دیکھیں جو بڑے وہیکلس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے زیادہ یہ حادثات ہوتے ہیں, اس میں بھی ہم نے جو ہے وہ فرنٹ اینڈ ریئر کیمراز کو جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا, مینڈیٹری ہے وہ. اس کے علاوہ جو ہے اس میں صرف یہ نہیں کہ آپ کی ڈرائیور اگر کوئی ریکلیس ڈرائیونگ کر رہا ہے تو اس کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے, لیکن اللہ نہ کرے خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کو ڈیٹرمن کیا جائے گا اس کی کاز کیا ہے, پھر جو انویسٹیگیشن ہے اس کی بڑی ٹرانسپیرنسی ہوگی. اسی طرح ہم روک سکتے ہیں سعدیہ کہ اس طرح پہ جو فائنس لگائے ہیں کہ جی اوور اسپیڈنگ پہ ہے, ون ویلنگ رائڈنگ پر ہے, یا آپ بغیر ڈرائیور اس کے لائسنس کے جو ہے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, تو اس طرح کی چیزیں ہی ہوتی ہیں جو حادثات کا سبب بنتی ہیں. ہم تو یہاں تک اب سندھ گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا ہے کہ ہم جو ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر اب جو سلیبس میں ہے اس میں یہ تمام چیزیں ایڈ کی جائیں گی کہ بچوں کو بچپن سے سکھایا جائے گا کس طرح لاس کو فالو کرنا ہے, کس طرح پہلے اپنی جان کی سیفٹی کرنی ہے, کس طرح اپنے روڈز کی سیفٹی کرنی ہے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ بچپن سے ایک شعور آئے, کیونکہ لوگوں میں شعور آنا بڑا ضروری ہے. ابھی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی قانون توڑیں گے تو کچھ ہوتا نہیں ہے, تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں بچ جاتے ہیں. فائن اتنے ہیوی اسی لیے لگائے گئے ہیں کہ انسان 10 دفعہ سوچے. ہمیں پتہ ہے ہمارے لوگوں پہ برڈن پڑ رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی سیلریز اتنی نہیں ہے, ہمارے حالات فائنینشلی اتنے اچھے نہیں ہے صوبے کے, اس ملک کے, ہماری اکانومی کہاں ہے, ہمیں سب کچھ پتہ ہے. لیکن ایٹ لیسٹ اس ڈر سے آپ اپنی ہی تو حفاظت کریں. ہم نہیں کہہ رہے کسی چیز کی حفاظت, ایٹ لیسٹ آپ اپنی جان کی حفاظت کریں. اس میں تحسین صاحبہ اس میں ایک چیز ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, ہیوی جرمانے, ای چلان اچھا نظام ہے, دبئی والا نظام ہے کہ آپ نکل جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ نے جو وائلیشن کی, وہ آپ کو گھر پہ پتہ چل جائے گا یہ آپ کی وائلیشن ہے, اور 3 سے 4 وائلیشن کے بعد گاڑی اندر, اور اس کے بعد بھی ہے تو پھر گاڑی پرماننٹ اندر. لیکن مسئلہ یہ ہے گاڑی بھی اندر, لائسنس بھی منسوخ کر دیا جائے گا, پہلے معطل کیا جائے گا, بھی منسوخ کر دیا جائے گا. مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس دبئی والی سڑکیں نہیں نا. اب سچویشن یہ ہے کہ جو رمضان میں ایک ڈیٹا نکلا تھا, آئی ریممبر اٹ ویری کریکٹلی, وہ نکلا یہ تھا کہ ان علاقوں میں سب سے زیادہ حادثات ہوئے تھے, ٹریفک حادثات, جہاں پہ سڑکوں کے بہت مسئلے مسائل تھے. یقیناً سیاسی جماعتوں کی جو روڈ کٹنگ کرتے ہیں وہاں پہ کھوٹا گاڑتے ہیں اور اس سے ایک سراغ ضرور ہوتا ہے. ناتا خان برج پہ تو کوئی سیاسی جماعت کا کھوٹا نہیں گڑھا تھا, اور نہ ہی یہ جو ہے کورنگی کے قریب. اب مطلب یہ ایک نئی چیز میں نے دیکھی ہے, کراچی شہر میں سڑکیں تو ادھڑتی ہیں, پل ادھڑنے شروع ہو گئے ہیں. سو مائی کوسچن از, یس پلیز فائن دا پیپل, لیکن ان کانٹریکٹرز کو فائن ہم کب کرنے جا رہے ہیں جن کی سڑکیں 6 مہینے 6 دن نہیں چل پا رہی؟ ویسے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک ہو جائے گا, لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ دیکھیں کچھ ایسی سچویشنز ہیں کہ کچھ کانٹریکٹ پہلے کے بھی ہوئے ہوتے ہیں. ابھی مرتضیٰ نے بھی اس پہ بات کی تھی کہ پھر وہ
وہ چیزیں پھر ان کانٹریکٹ کو جب کانٹریکٹرز کو، کیونکہ پچھلی گورنمنٹس کر کے گئی ہے، لوکل گورنمنٹ ابھی 2-3 سال سے ہی ہمارے پاس ہے، پچھلی گورنمنٹس کر کے گئی تھی، پھر ہم نے جب ٹیک اوور کیا تو وہ کانٹریکٹ جو تھے وہ رینیو کرنا تھا، یا وہ لوگ مطلب اس میں بہت سارے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں. اگر کسی غلط کسی فرم کو وہ کانٹریکٹ دیا گیا ہے کہ جس نے ایسی سڑک بنائی ہے کہ 2-3 مہینے میں وہ بیٹھ گئی ہے سڑک، تو ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. پھر جس کے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہیں، بارش کی وجہ سے بھی نقصان پہنچا، ڈیفینیٹلی وہ اتنا اچھا مٹیریل نہیں لگا تھا ان روڈس پہ، لیکن اس دفعہ جس طرح کے ایم سی بھی کام کر رہی ہے، کے ڈی اے بھی کام کر رہا ہے، جس طرح ہم سڑکوں کے لیے ڈی ایم سیز کام کر رہی ہیں، تو ڈیفینیٹلی ابھی آپ کو بہت چینج نظر آئے گا. فار دا ٹائم بینگ آئی اگری کہ جی بہت تکلیف اٹھانی پڑی، ہم سب میں بھی اسی شہر کی بیٹی ہوں، انہیں سڑکوں پہ گھومتی ہوں، تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت مشکلات کا سامنا ہے. یونیورسٹی روڈ کی میں پرٹیکولرلی بات کر سکتی ہوں کہ جی اس کو ابھی فی الحال نہیں صحیح کیا جا سکتا ہے، بیکاز دسمبر میں اس کے نیچے جو ہے وہ K4 کی لائنز بچھنی ہے. اگر ابھی اس کو کمپلیٹ کر بھی دیا جاتا ہے تو دسمبر میں اگین اس کی ڈیکنگ کرنی پڑے گی، وہ پھر اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وی آر جسٹ ویٹنگ. جی کہ آپ کے حادثات سے جو سب سے زیادہ افیکٹڈ سڑکیں ہیں، یہ آپ کی کورنگی روڈ ہو گئی، آپ کا ماریپور روڈ ہو گیا، بالکل. اس کے اوپر مجھے بتائیں ہاؤ مچ آف دا ورک وی ہیو کمپلیٹڈ وین اٹ کمز ٹو دا ٹریفک، آپ کے سیف سٹی کیمراز کے وہاں پر جو ہے اسمبلنگ ہو گئی، پھر دوسرا ان سڑکوں کی حالت کتنی بہتر بنا دی گئی ہے، اور آپ کا ڈیٹا کیا کہتا ہے کتنی سڑکیں ایسی ہیں جہاں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیں جو آئیڈینٹیفائڈ ہوئی ہیں اس میں 3 یا 4 ایسے ہاٹ اسپاٹ ہیں کہ جہاں بہت زیادہ حادثات ہوتے ہیں، اور ان پہ وی آر ورکنگ آن اٹ، ہمارا لیبر بھی لگ گیا ہے، وہاں پہ کام ہو رہا ہے. لیکن اگین سعدیہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، میں بالکل ریئلٹی اس پہ بات کروں گی آپ سے آنیسٹی کے ساتھ، کہ کچھ جگہوں پہ ایسی لائنس ہیں بچھی ہوئی ہیں کہ پھر وہ اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ واٹر بورڈ یا وہ سیوریج کی لائنس وغیرہ ہیں، تو وہ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہے، کام تمام جگہوں پہ ہو رہا ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم، لیکن چیزیں ہو جائیں گی انشاءاللہ. اب ہم اسی طرح کے لاس بھی لے کے آئیں گے، چیزیں بھی مکمل. ظاہر بات ہے بہت سالوں کا بگاڑ ہے اس شہر میں، بہت چیلنجز ہیں شہر کی، بہت اوور پاپولیٹڈ شہر ہو گیا. جب آپ کی پاپولیشن بڑھتی ہے، ظاہر بات ہے آپ کی ٹرانسپورٹ میں، آپ کی گاڑیاں، ہر چیز آپ کی بڑھ رہی ہے. یہاں پہ لوگ جب بڑھ رہے ہوتے ہیں تو چیلنجز آتے ہیں، یقیناً چیلنجز آتے ہیں. صرف کراچی میں نہیں، آپ دنیا میں کسی بھی میٹروپولیٹن سٹی میں چلے جائیں وہاں یہ چیلنجز ہوتے ہیں. بالکل. تحصیل صاحبہ ایک اور چیلنج ہے، ایک اور چیلنج ہے، I've got just 1 minute جس میں آپ وہ کر سکیں لوگوں کو بتانے کے لیے بھی، کہ ایک تو ہو گئی مین شاہراہیں اور ایک ہو گئی یہ جو گلیاں ہیں. ہماری مین شاہراہیں بھی ادھڑی ہوئی ہیں، گلیاں بھی ادھڑی ہوئی ہیں. گلیاں کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ لوگ کس کے پاس جائیں اور شکایت کریں؟ دیکھیں گلیاں جو ہے وہ کے ایم سی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، وہ ڈی ایم سیز کی ہوتی ہیں جو ٹاؤنز ہیں. تو اس کے لیے بھی لیکن اگین مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے وہ گلیوں میں بھی کام کروا رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ساتھ ایک سسٹم بنا ہوا ہے. ٹوٹل 25 ٹاؤنز ہیں کراچی میں، جس میں 9 ٹاؤنز جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے پاس ہیں، 3-4 ٹاؤن پی ٹی آئی کے پاس ہیں، باقی 9 ٹاؤنز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. اگر آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل دیکھیں جہاں سب سے زیادہ کمپلینٹس آتی ہیں، اس میں 99% ٹاؤنز جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے پاس ہیں. جبکہ ان کو فنڈز بھی دیے جاتے ہیں، ان کی اپنی سیلف جنریشن بھی ہوتی ہے کہ وہ چارج پارکنگ سے بھی کرتے ہیں، بل بورڈ سے بھی ہوتی ہیں، اسٹریٹ وینڈر سے بھی ہوتی ہیں، ان کی اپنی جنریشن ہوتی ہے. کے ایم سی ایک سرٹین اماؤنٹ ہے جو ان کو دیتی ہے، بٹ ان کی اپنی جنریشن ہوتی ہے. اب ان علاقوں میں گلیوں کی ذمہ داریاں ان ٹاؤنز کی ہیں ذمہ داری. لیکن اگین کیونکہ ہماری گورنمنٹ بھی ہے، سندھ گورنمنٹ بھی ہماری ہے، تو مرتضیٰ وہاب صاحب اپنے فنڈز وہاں بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ ان گلیوں کو بھی بنایا جائے. لیکن فیصل بہت بڑا شہر ہے، آپ کو خود پتہ ہے کہ کتنی آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل یا ڈسٹرکٹ ایسٹ میں چلے جائیں. We don't have time, we have to end this, but do we have a deadline کہ یہ 206 سڑکیں جو کہ کے ایم سی کے اندر آتی ہیں وہ کب تک کام مکمل ہو سکتا ہے ان پہ؟ سعدیہ ہماری تو ایکسپیکٹیشن ہے کہ جی 2 to 3 months انشاءاللہ یہ کام کمپلیٹ کر لیا جائے گا. ویسے تو ڈیلی بیسس پہ کام ہو رہا ہے، ہم بہت بہتر کر رہے ہیں، لیکن 2 to 3 months انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گی یہ چیز. بہت شکریہ سیدہ تحسین عابدی صاحبہ کے ساتھ کہ یہ معاملات ہوں اور ایکسیڈنٹ جو ہیں وہ رک سکیں، لوگوں کی قیمتی جانوں کا ضیاع رک سکے. ایک بریک لیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. صرف 2-3 مہینے کے بعد. پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اہم خبر کے ساتھ اس سیگمنٹ کا کرتے ہیں آغاز. سیکیورٹی فورسز نے اورکزئی میں دہشت گردوں کے خلاف کی ہیں جوابی کارروائیاں، شدید فائرنگ کا تبادلہ اور 30 بھارتی سپانسرڈ خوارج جہنم واصل کر دیے گئے ہیں. ڈیٹیلز آ رہی ہے کہ فورسز نے اورکزئی کے علاقے اور جمال مایا میں
ऑपरेशन किया है और ISPR ने डिटेल्स दी है कि 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, कई घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा और अगज़ई में ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है और अगज़ई का जमाल माया ये इलाका बताया जा रहा है जहाँ पर 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। मसूद साहब, गुड मॉर्निंग सर, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत ज़रूरी था यहाँ पे ये कार्रवाई, ख़ास तौर पे इससे पहले जो मिसक्रेंट्स ने कार्रवाई की, उसके बाद भरपूर कार्रवाई, कैसे समअप करेंगे इसको? जी हाँ, देखिए जिस तरीके से 7 और 8 अक्टूबर को जो वाक़या हुआ था और जिसमें 19 ख्वारिश उस वक्त भी मारे गए थे, लेकिन उस कार्रवाई के दौरान काफ़ी 11 के करीब शहादतें भी हुई थी। और फिर उसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल था जो विंग कमांडर थे, उनके सेकंड इन कमांड भी थे, मेजर तैयब थे। तो इसके बाद से इनका एक सैनिटाइजेशन क्लियरेंस ऑपरेशन में इनकी सर्च जारी थी। जब उनको जब लोकेट किया गया तो दे वर टेकन टू टास्क, 30 ये मारे गए हैं। और वैसे भी आप देखें और अगज़ई एजेंसी को हम देखते हैं तो आल्दो इसका डायरेक्ट लिंक बॉर्डर नहीं बनता है विद अफगानिस्तान, लेकिन इसके ईस्ट में कुरम है, कुरम से फिर आगे अफगानिस्तान है। लेकिन औरंगज़ई को माना जाता है एज ए सेकंड होम ऑफ फितना उल खारिज, स्पेशली जब हम ऑपरेशन हुए थे नॉर्थ वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में, तो बहुत सारे लोग और फॉरेन टेररिस्ट भी इस इलाके में रिलोकेट हुए थे और इनके जो सो कॉल जो कमांडर्स थे वो भी इस एरिया में मौजूद थे। और इसमें दहशतगर्दी की वजह से 2007-8 के करीब यहाँ पे एक बड़ा एल्डस थे मलिक और मशरान का यहाँ पे जलगा हुआ था, वहाँ पे खुद का हमला हुआ था जिस वक्त 83 के करीब भी शहादतें हुई थी। सही। तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने भी इस अज़म का कल इजहार किया था कि हमने जड़ से इसको उखाड़ना है, और जिस तरीके से वाक़या हुआ तो उसकी एक कंटिन्यूटी है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, दिस हैड बीन गोइंग सिंस लॉन्ग। कल हमने वज़ीर आज़म साहब का जो बयान सुना, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी आपके सामने आया होगा, वेयर ही सेज कि 60 साल हो गए, फॉर 60 years वी बिन होस्टिंग दीज गेस्ट, लेकिन आज हमारे ही लिए ये नुकसान है। वी हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस, हमने इनिशिएटिव्स लिए भी है, बट कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि जब ये मैं सोचती हूँ कि अमीर मुत्तकी साहब जाते हैं, वो भारत जाते हैं और भारत पे जाकर वहाँ से कहाँ मुलाकात करके आते हैं, एंड हमें ये पता है कि ये सारे के सारे भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं। व्हाट इज़ दिस कनेक्शन इज मेकिंग मी अंडरस्टैंड कि इस वक्त क्या हो रहा है? देखें जी, ये सिग्नलिंग है डिप्लोमेटिक जेस्चर से जो हमें एक मैसेज देने जा रहे हैं बेसिकली पाकिस्तान को और चाइना को भी। और देखें उसका दौरा है तकरीबन 6 दिनों का, और लेकिन जिस तरीके से ही हैज बीन रिसीव्ड, वहाँ पे एक सेकंड जो सेक्रेटरी है इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का, वो जाके उसने उसको रिसीव किया है। सो इंडिया भी बड़े होशियारी के साथ देख रहा है कि मैं कहीं इसमें, क्योंकि वो तालिबान को पाकिस्तान का प्रॉक्सी किसी जमाने में कहते थे और उनको तो बहुत बड़े टेररिस्ट कहते थे, लेकिन सिंस अब इंटरेस्ट आके मिल गया है, सो देयरफॉर देखें कि इनकी कोशिश यही होगी। देखें इनकी एक बड़ी हिस्ट्री रही है, और जिस तरीके से 19 से दिस बुक उसमें लिखा है इंडियाज अफगान मॉडल, हर्ष पंत ने लिखा, तो उसने लिखा कि इंदिरा गांधी ने अर्ली 70s में दे डिसाइडेड टू सपोर्ट इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, और इसके लिए वो उन्होंने ये कहा कि इस तरीके से वी कैन हैव ए स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट ऑफ पाकिस्तान ईस्ट से और वेस्ट से, और एक्चुअली यही होता रहा है और अभी तक यही हो रहा है। सो दोनों के जो अल्टीमेट जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सेम है, टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। और हम ये वाज़े तौर पे कहते हैं कि दे आर अनग्रेटफुल नेशन। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने जिस दरिया दिली के साथ इनको अकोमोडेट किया, पीक रेफ्यूजीज 5.5 मिलियन इन पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो मेरा ख्याल में जिस तरीके से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से हम कह रहे हैं, जिस तरह हमने अपना रिजॉल्व शो किया है और अफगान तालिबान के लिए मैसेज दिया है, क्योंकि उनके अपनी सर्वाइवल जो है, उनकी इकोनॉमी जो है, सब कुछ टोटली इंटायरली डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान हैज टू यूज दोज लिवरेजेस। और उनका ये भी अगर ख्याल था कि इंडिया ने उनको एक रास्ता दिया था चाबहार से ऊपर दिलाराम जरंश रोड, तो अब ईरान में भी इसमें रिजर्वेशन है। सो इनके लिए आइसोलेशन भी हो सकती है, और ऊपर से ये भी है अमेरिका ने जो हमें सपोर्ट का कहा है
काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में, और स्पेशली जो अफगानिस्तान से हो रहा है, तो अफगानिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात हो सकती हैं, और मेरा ख्याल में उसको उनका अभी तक ये रियलाइज नहीं है, और लेकिन ये स्टिल दे आर यूजिंग, देखें डिनाई तो ये करते हैं, लेकिन उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे मुल्ला खैरुल्लाह, रिसेंटली ही सेट कि भाई ये जो फितना और ख्वारिश है ये हमारे मेहमान हैं, पश्तून वली के तहत हमने उनको एकोमोडेट किया है, और उन्होंने कहा कि ये मुजाहिदीन हैं, हमारे साथ लड़े हैं, तो हम इनको यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो फिर देखिए सबूत तो सारा कुछ आ रहे हैं, सब कुछ दुनिया को भी पता है। मेरा ख्याल में इस हाई टाइम Thank you so much. Thank you so much, Brigadier Saab, for your time. It was wonderful to have you on the show. But it just brings me to my mind कि अभी कुछ ही दिन पहले अमीर मुत्तकी के ऊपर से UN ने जो है वो बैन हटाया है. And the first thing he does is meets Indians. Absolutely. चलें इसके साथ ही हम एक देते हैं ब्रेक. We've got just one last segment, very important one. See you after the break. एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें सादिया, एक मेरा एक सवाल है, वो सवाल नहीं, एक बंदे की ख्वाहिश है जो कि बहुत अरसे से है, और वो बंदा है ट्रम्प, और वो कह रहा है गिव मी अ पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। मिल जाएगा यार? ये तो मुझे नहीं पता, बिकॉज जो एक स्ट्रिक्ट वे है नॉमिनी को चुनने का नोबेल के लिए, वो बड़ा सीधा रास में रखा जाता है, एंड एट द सेम टाइम ना नॉमिनी का पता चल पाता है, और नॉमिनी लास्ट टाइम जो पिक किए जाते हैं उसके बाद उनको किस बैकग्राउंड के साथ रखा जा रहा है, ये भी जो है वो सीधा रास में रखा जाता है। तो अब कैसे पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को रखा गया है नॉमिनीज में नोबेल इनाम की या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एंड एट द सेम टाइम मेरे जहन में ये आ रहा था कि ये जो इतनी सारी स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, आप इंस्टाग्राम देख लें, फेसबुक देख लें, यूट्यूब देख लें, हर जगह पर आपको नोबेल इनाम के हवाले से कि ट्रंप उसके लिए नॉमिनेट कर दिए गए हैं, ट्रंप को उसकी नॉमिनेशन से हटा दिया गया है, ट्रंप क्या नॉमिनेट हो पाएंगे, क्या जो उन्होंने इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल लॉज की अगर कोई वायलेशन की है तो उसके बाद उनका नाम होना चाहिए या नहीं। ऐसी बहुत सारी प्रेडिक्शंस, ऐसी बहुत सारी ओपिनियंस, ऐसे बहुत सारे खुद साख्ता फैसले जो हैं, कन्विक्शंस जो है आपको सोशल मीडिया पर नज़र आ रही है। आई हैव दिस क्वेश्चन थिंग इन माई माइंड कि भाई डोनाल्ड ट्रंप नॉमिनेट होते हैं या डोनाल्ड ट्रंप नॉमिनेट नहीं होते हैं। प्लीज़ ज़रा फैक्ट्स एंड फिगर्स को सेकंड चेक ज़रूर किया करें कि ये खबरें एक्चुअली आ कहाँ से रही हैं, और उनके अंदर अगर हकीकत नहीं है तो ये स्पेकुलेशन सिर्फ क्या माहौल बनाने के लिए फैलाई जा रही है या नहीं। फैसल, व्हाट इज़ योर पॉइंट? Have I answered your question? Well, बहुत सारी जो खबरें हैं वो तो यही कह रही हैं कि जी ऐसा होने जा रहा है, बट अगर ऐसा हुआ तो it will be one more time the most controversial Nobel Prize given to any person. आप कंट्रोवर्शियल कह रही हैं, अगले ने 18 जंगें रुकवा दी हैं, और किसको? मुझे बताएं, इतनी सारी जंगें रुकवाने वाले को आप नोबेल इनाम नहीं देंगी, फिर क्या देंगी? नोबेल इनाम तो मिलता है ना यार। खैर, सो लेट्स सी आज ऐलान तो देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो देरीना ख्वाहिश है वो ख्वाहिश उनकी पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है। विद दिस लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जहन में है ना ये कि ये मुझे चाहिए, तो हमारे भी जहनों में let's connect it to the person who is the most unconventional president of United States history. With that, the other question comes to our mind is mental health. आज दुनिया भर में ज़हनी सेहत का हवाले से दिन मनाया जा रहा है, और सादिया इसमें भी एक और एंगल है। हम हमेशा से ये कहते हैं कि जी ज़हनी जो मामलात हैं वो उसमें मुतासरीन में जो है ना बच्चे भी हैं, ख़ातीन भी हैं, हम अक्सर मर्दों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस मैं प्रेजुडिस तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस एक नज़रिए के साथ सबसे ज़्यादा उन्हें विजिट करना चाहिए। एग्जैक्टली, सबसे ज़्यादा, बिकॉज घर से बाहर वो निकल रहा है कमाई कजाई के लिए, अगर वो बस में सफर कर रहा है तो सड़कों की धूल वो खा रहा है। How about we ask Dr. Ubaid साहब about this? ये कितना ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद है जनाब आला डॉक्टर उबैद खानज़ादा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, इट्स वेरी हॉटी फॉर अस टू हैव यू ऑन द शो। ये बताइएगा कि ये जो मेंटल हेल्थ की हम इतनी ज़्यादा बात करते हैं, तो क्या इसका कोई वर्कआउट है? इन शॉर्ट, आई डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम, बट क्या इसका कोई वर्कआउट है कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकती हूँ उससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेंटल हेल्थ के ऊपर अगर हम बात करें कि मेंटल हेल्थ को किस तरह अच्छा रखा जाता है, तो सबसे पहले ये हमें समझना चाहिए कि मेंटल हेल्थ होती क्या चीज़ है, मेंटल है क्या, ये क्या बला है। तो भाई मेंटल हेल्थ के अगर हम बारे में बात करें तो मेंटल हेल्थ ये होती है कि आपको रोजमर्रा जो चैलेंजेस होते हैं,
جو پرابلم ہوتی ہے, جو مشکلات ہوتی ہیں زندگی میں, اس کو آپ کس طرح فیس کرتے ہو اور اپنے ڈومیسٹک انوائرمنٹ کو, اپنے ورک انوائرمنٹ کو, سب کو کر کے چلتے ہو. اب جو لوگ اس کو بیلنس نہیں کر پاتے, اپنی مشکلات کو, اپنے چیلنجز کو, وہ کیا ہوتا ہے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اینزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, مایوسی, اداسی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ایک وجہ سے آتا ہے کہ وہ خودکشی, سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اور دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہونے کے نہ سبب انہوں نے خودکشیاں کی ہیں. تاریخ بھری ہوئی ہے, ایسے بکس بھری ہوئی ہے, دنیا میں بہت سے لوگ ایسے جو کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اتنا ان پڑھ بندہ ہے. پڑھے لکھے لوگ کی بات کر رہا ہوں میں, دنیا میں پڑھے لکھے لوگ ایسے ہیں جن کے میں نام لینے نہیں چاہوں گا, کہ جنہوں نے اپنی زندگی صرف اس وجہ ختم کی ہے کہ وہ اپنی زندگی مشکلات کو فیس نہیں کر پا رہے تھے, چیزوں کو بیلنس نہیں کر پا رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا, ہاں جی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا کوئی ورک آؤٹ ہوتا ہے برین کے لیے بھی تاکہ آپ اپنے آپ کو فوکس رکھ سکیں اور پیس میں رکھ سکیں؟ ایک ورک آؤٹ ہو تو میں بتاؤں, اگر میں ورک آؤٹ بتانے پایا تو صبح سے شام تک ہو جائے گی, لیکن ٹھیک ہے ٹائم شارٹ ہے تو میں آپ کو صرف سمپلیفائی کر کے بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کا نیند کا اچھا ہونا. ہمارے یہاں پہ دستور کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کیا رواج چلتا ہے کہ ہم لوگ رات کے 2 بجے سوتے ہیں, 10 بجے 12 بجے بستر کے اوپر آ کے لیٹتے ہیں, 2 بجے تک موبائل یوز کرتے ہیں, ریلز دیکھتے ہیں, 2 بجے سوتے ہیں, دوپہر کے 2 بجے اٹھ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم تو نیند پوری کر رہے ہیں. ارے بھائی خدایا لوگوں کو بتائیں, رات کی نیند بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ کو سونا, جو کھانا جو ہے رات کے 3 گھنٹے پہلے کھانا سونے سے. اگر آپ 10 بجے سوتے ہیں تو کھانے کا ٹائم وہ مغرب کے بعد ہے. جبھی تو ہمارے یہاں پہ الحمدللہ روزہ ہے, روزے کا ٹائم کیا ہے مغرب کے روزہ کھول لو, وہی آپ کا کھانا ہے. اگر ہم روزہ کھول رہے ہیں تو پراپر ہیلتھ ہے. تیسری چیز جس کو ہم بہت ضرور ہے کہ آپ کو واک کرنی ہے. ہم لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں, ٹاک کرتے ہیں, واک کرتے ہیں. ٹاک ہم اتنی کروا لو ہم لوگوں سے کہ 2 دن بھی کم ہے ہمارے لیے, اور واک ہم لوگ بالکل ہی نہیں کرتے. ایک نئی ریسرچ کے مطابق اگر ہم واک کرتے ہیں تو اس سے ہمارے 2 کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں, اینڈورفن اینڈ کیفلین. دونوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے, ایک قدرتی طور پہ پین کلر ہوتا ہے, دوسرا ایک قدرتی طور پہ اینٹی ڈپریشن ہوتا ہے. آج کل جو پوری دنیا کے حالات چل رہے ہیں, ہر کوئی ڈپریشن کے اندر ہے, ہر کوئی ڈپریشن کے اندر مایوسی اداسی کی طرف جا رہا ہے. لوگوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا مایوسی بڑھ گئی ہے. تو آپ جب واک کرتے ہیں تو آپ خود دیکھیں 15 سے 20 منٹ اگر آپ واک کریں گے آپ اپنے آپ کو کتنا فٹ سمجھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اینڈورفن اینڈ کیفین ریلیز ہوتا ہے. جبھی تو بڑے بزرگوں نے کہا ہے کہ حرکت میں برکت ہے, اس وجہ سے کہا ہے موو کریں گے, حرکت کریں گے تو برکت ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم لیٹے رہے, موبائل یوز کرتے رہے, ریلز دیکھتے رہے, اس سے موٹیویٹ ہوتے رہے. ایسا نہیں ہے. دیر از no gain without pain. Absolutely. Thank you so very much, Dr. Saab. Dr. Ubaid, was wonderful to have you on the show. اور آپ نے جو کہا کہ واکس ہمارے جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں, جو کہ بہت بڑا ایک ریزن ہے کہ ہمارے اندر کورٹیسول بڑھتا رہتا ہے, یعنی اسٹریس جو ہارمونز ہیں وہ ہمارے اوپر ہوتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. تو ایکچولی آپ کی جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ٹو یور مینٹل ہیلتھ. دیٹس دی کنکلوژن. اس لیے حرکت کیجئے تاکہ برکت ہوتی رہے. اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے ہم اجازت. اب آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو. اپنا خیال. اللہ حافظ. ہیپی ویکینڈ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.